سورۃ الرحمن اور سورۃ الواقعہ یہ آخری جوڑا ہے. میں نے عرض کیا تھا شروع میں کہ یہ 7 صورتیں جو ہیں ان میں سے سورہ قاف منفرد ہے، سورہ زاریات، سورہ طور جوڑا ہے، سورۃ النجم، سورۃ القمر جوڑا ہے، سورۃ الرحمن، سورۃ الواقعہ یہ جوڑا ہے. یہ جوڑا بڑا عجیب ہے. قرآن مجید کی یہ 2 صورتیں ایسی ہیں کہ نبوت، رسالت، وحی، ان تینوں کے ذکر سے بالکل خالی، ذکر ہی نہیں. ہر صورت کا اپنا ایک مزاج ہے، اپنی ایک خاص شان ہے اس میں. اور دوسرے یہ کہ سورہ رحمان جو ہے یہ واحد صورت ہے پورے قرآن میں جس میں مسلسل خطاب جنوں اور انسانوں سے متواتر ہو رہا ہے، پیرلل. ویسے تو یہ کہ یہ بات میں عرض کر چکا ہوں کہ جنوں میں کوئی نبی نہیں، ان میں روح نہیں ہے، روح آدم میں پھونکی گئی تھی، اور چونکہ ریسیپینٹ آف وحی از روح تو ان کے ہاں وحی نہیں ہے. لہذا وہ بھی جو انسانوں میں رسول آئے ہیں انہی کی ہدایت کے پیرو رہے. ان میں سے جو اچھے لوگ ہیں، جو نیک لوگ ہیں، وہ ایمان لائے، جس کی ایک مثال ہمارے سامنے آ بھی چکی ہے. وہ جنات تھے، حضرت موسیٰ پر ایمان رکھنے والے تھے، تورات کے ماننے والے تھے، اور ان کا گزر ہوا، قرآن انہوں نے سنا، وہ ایمان لے آئے اور پھر جا کر وہ اپنی قوم میں تبلیغ شروع کر دی. تو گویا کہ قرآن مجید میں جب یا ایھا الناس کہا جاتا ہے تو اگرچہ انسان مراد ہیں، لیکن یہ کہ انہی کے تابع خطاب جو ہے وہ جنات سے بھی ہے. لیکن اس صورت میں اس کو کھول دیا گیا. باقی یہ اسی پر قیاس کرتے ہوئے پورے قرآن کو سمجھیے کہ اس پورے قرآن کے مخاطب انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں. لیکن یہاں صرف یہ کہ اس کو ایک ایک قدم کے اوپر تثنیہ کا صیغہ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یا معشر الجن والانس، اے انسانوں اور اے جنات کی جماعتوں. جو کھل کر جو ہے صراحت کے ساتھ جو ہے انسانوں کے ساتھ جنات کا ذکر اور ان سے خطاب، وہ صرف اس ایک صورت میں پورے قرآن مجید میں. ایک اور بات یہ ہے کہ اس میں 2 جنتوں کا تذکرہ ہے، اور سورہ واقعہ میں بھی ایسا ہی ہے. ان دونوں میں ترتیب عجیب ہے مضامین کے اعتبار سے، جس کو کہ آپ مرر امیج کہتے ہیں. آج کل مکان بہت سے بنتے ہیں ایسے کہ بالکل مرر امیج ہوتے ہیں کہ یوں لا کے ملا دیے تو ایک جیسے ہوں گے. ڈرائنگ روم جڑے ہوئے ہیں، پھر کوئی بیڈ روم ہے وہ ادھر ہے، پھر ادھر آخر میں پورچ ہے، وہی نقشہ ادھر ہے وہی نقشہ ادھر ہے، تو گویا کہ ہے مرر امیج. تو ان دونوں صورتوں میں مضامین جو ہے مرر امیج کے ساتھ ہے. سورہ رحمان میں قرآن مجید کی عظمت کا بیان اور اس کا جو حق ہے جو انسانوں کو ادا کرنا چاہیے اس کو مضمر کیا اور عظمت قرآن کا بیان کیا. یہ شروع ہو رہی ہے صورت اس سے. سورہ واقعہ میں وہ آخر میں آئے گا قرآن کی عظمت کا بیان اور جو لوگ کہ اس کا حق ادا نہیں کرتے ان کا انجام. پھر اس میں اس کے بعد جو ہے پہلے ذکر ہے اہل جہنم کا، اور اس کے بعد ہے 2 طرح کی جنتوں کا. 2 درجے ہیں اہل جنت کے، لیکن وہاں کیا ہے؟ پہلے تذکرہ ہے دو کامیاب گروہوں کا، اور پھر آخر میں تذکرہ ہے جہنمیوں کا. اس اعتبار سے اس میں مضامین کی بڑی گہری مناسبت بھی ہے، اور ایک مرر امیج کی ترتیب سے یہ عکسی ترتیب ان کے مضامین میں ہے. سورۃ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم. نوٹ کر لیجئے یہ ترجیحی جو آیت ہے اس میں 31 مرتبہ آئی ہے. آیت کل آیات 78 ہیں، جن میں سے 31 جو ہیں وہ تو در حقیقت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اس کی تکرار ہے. یہ اسلوب قرآن مجید میں یا تو سورہ شعراء میں آ چکا ہے، 8 بار وہ الفاظ آئے تھے ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، 8 مرتبہ. یا یہ القمر میں ہم 4 دفعہ پڑھ چکے ہیں فکیف کان عذابی ونذر ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر. اور یہاں سورۃ الرحمن میں 31 بار آئے گا فبأي آلاء ربكما تكذبان.